افراد کا قتل بعض اوقات سماج کے قتل کا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آئے روز آج کل اس طرح کے واقعات بارہا سر انجام دیے جاتے ہیں جن کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ 1.5 سے 2 دن سے سوشل میڈیا پر اور اب الیکٹرانک میڈیا پر بھی جس خبر کی سب سے زیادہ گردش ہے وہ ہے بلوچستان کے علاقے ڈگاری میں جو ایک ہولناک قتل ہوا ہے، بلکہ 2 قتل ہوئے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر کہ کافی سارے لوگ ٹھہرے ہیں جیپوں کے اوپر۔ پہلے ایک عورت کو لے کے جایا جا رہا ہے وہاں پہ، اس کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور پھر ایک مرد کو وہاں لایا جاتا ہے اور اس کو موت کے گھاٹ اتار کے اس کے خون سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ اور میں انتظار کر رہا تھا کہ جب تک میرے پاس مستند حوالوں سے خبریں نہ آ جائیں تب تک میں اس پر ویڈیو نہ بناؤں، جلدی نہ کروں، کیونکہ انتہائی حساس اور نزاکت والے معاملات ہوتے ہیں، اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر بغیر کمپلیٹ انفارمیشن کے ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ ایک ذمہ دار صحافی ہونے کا اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ تو اس واقعے کی تحقیقات سے پہلے میں بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو بنانے تک آج کے روز دیر کے اندر بھی ایک آنر کلنگ ہو چکی ہے۔ ایک بھائی نے اپنے سگے بھائی کو اور بھابھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، جس میں ان کی بچی بھی زخمی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو شک تھا کہ یہ illicit ریلیشن شپ کے اندر ہے۔ تو خیر اس واقعے کو تو ہم بعد میں کور کریں گے۔ فی الحال جو واقعہ سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچا ہو رہی ہے، وہ بلوچستان ڈگاری کا واقعہ ہے۔ اب تک کی جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق یہ احسان سمولانی، جو بلوچستان کے بلوچ قبیلوں سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور دوسری بانو ساتک زئی، ان دونوں کے کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا ان کے مابین، اور 3 ماہ بانو ساتک زئی اور احسان سمولانی ایک ساتھ تھے۔ دونوں شادی شدہ ہیں، دونوں بال بچوں والے تھے۔ اب نہ جانے کیا ہوا، اس کی نہ مجھے تفصیلات پتہ ہیں، نہ زیادہ تر جو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو تفصیلات پتہ ہیں۔ بانو ساتک زئی گھر سے کیسے گئی، کیوں گئی، پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے، میرے تک اس کی ڈیٹیلز ابھی تک نہیں آئیں۔ آپ تک آئی ہیں تو ضرور ہمیں کامنٹس کے اندر وہ مستند ڈیٹیل ضرور لکھیے گا۔ تو 3 مہینے کے بعد احسان سمولانی اس کو چھوڑتا ہے اور وہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، گھر کے اندر بھی صلح صفائی چل ہی رہی ہوتی ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ احسان سمولانی جو ہے وہ بھی واپس اسی ڈگاری کے علاقے میں آ جاتا ہے، اور مخبری ہو جاتی ہے کہ احسان سمولانی بھی آ گیا ہے۔ جب احسان سمولانی آ جاتا ہے تو ساتک زئی قبیلے کے جو لوگ ہیں، جو لڑکی کا قبیلہ تھا، اس کے لوگ اس کا تعاقب کرتے ہیں، اس تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے ایک جرگے کے اندر کہ ہم احسان سمولانی کو غیرت کے نام کے اوپر قتل کریں گے۔ لیکن دوسری طرف سے ساتھ میں یہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ اگر آپ نے احسان سمولانی کو قتل کرنا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنی عورت یعنی بانو ساتک زئی کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ یہ آپ تصور کریں کہ یہ آپ 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں جی رہے ہیں، جہاں سوشل میڈیا کا، کانٹینٹ کا، ڈیٹا کا زمانہ ہے، اور اس دوران اس طرح کے کربناک واقعات اس نوعیت کے، اس قماش کے، اس طرز کے سر انجام ہو رہے ہیں اس ڈے اینڈ ایج کے اندر۔ یہ آپ تصور کریں ذرا۔ تو پھر ویڈیو سامنے آتی ہے، اور اب تک کی جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو بالکل ابھی آئی ہے اس کے مطابق احسان سمولانی جو ہے اس کو 9 گولیاں ماری گئی ہیں، اور بانو کو، ساتک زئی کو 7 گولیاں مار کے دونوں کو قتل کیا گیا۔ اب یہ اس کے قتل کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ ان کے قتل کا فیصلہ جس انسان نے کیا ہے اس بے شرم آدمی کا نام، اس بے غیرت آدمی کا نام شیرباز ساتک زئی ہے، جو چیف آف بولان کہلاتا ہے وہاں کا، چیف آف بولان، سردار آف بولان کہلاتا ہے وہاں کا۔ یہ وہاں کا سردار ہے۔ قبائلی نظام کے اندر سردار کو بڑے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کو حد سے زیادہ تجاوز کر کے بھی اختیار دیے جاتے ہیں۔ انسانوں کی، قبیلے کی زندگی اور موت کے فیصلے تک وہاں کے سردار کرتے ہیں۔ اس سردار کی، اس بے شرم آدمی کی عمر ہی کتنی ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ اب تھوڑی سی تفصیل جو الیکٹرانک میڈیا پر، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا پر بھی جہاں تک میں نے دیکھا ہے مجھے تو نہیں ملی کہ یہ جو شیرباز ساتک زئی صاحب ہیں یہ انتہائی انفلوئنشل فیملی سے، انتہائی انفلوئنشل فیملی سے، میں یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں،
ان کے وہاں کے ہر منسٹر سے، ہر پاورفل انسٹیٹیوشن کے اندر اس آدمی کے تعلقات ہیں. یہ میں ساتھ تصویریں چسپاں کر رہا ہوں، چاہے اس میں سردار اختر جان مینگل ہو، چاہے اس میں اس کی پارٹی کا ثناء اللہ ہو، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے ساتھ بھی اس کی تصاویر ہیں. میں بالکل کسی کو بلیم نہیں کر رہا کہ جو وہاں کے یہ پولیٹیشنز ہیں یا وہاں کی جو اہل بست و کشاد ہیں بلوچستان جن کے حوالے ہے، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا. لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو قبیلوں کے وہاں سردار ہوتے ہیں، ان کو ان کے اندر ایک خاص قسم کا یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی سے اپنے تعلقات استوار رکھتے ہیں، اپنے تعلقات بحال رکھتے ہیں. تو ان کے وہاں کی ملٹری لیڈرشپ سے بھی تعلقات رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے یہاں کے لوکل سیاستدانوں سے بھی تعلقات رہے ہیں، ہر قسمی لوگوں سے. اس شیر باز کی، ساتق زئی کی جو دستار بندی تھی، جو اس کے والد کے فوت ہونے کے بعد کی تھی، وہ نواب لشکری رئی ثانی نے کی تھی. نواب لشکری رئی ثانی وہ ہیں جو کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اسلم رئی ثانی کے بھائی ہیں، جو سرتاج رئی ثانی کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بی این پی مینگل کے بڑے ہی اہم سرکردہ رہنما ہیں. انہوں نے اس کی دستار بندی کی تھی. اب زیادہ تر لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی اچنبے کی بات ہے ہمارے ہاں آنر کلنگ. تو آپ کو اس بارے میں تو کوئی، میرے خیال کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں بھی اچنبے کی بات نہیں رہی. بدقسمتی سے یہ چیزیں نارملائز ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ ان کے اوپر بات نہیں ہوتی، کیونکہ جوڈیشری کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، میڈیا کے اندر اس طرح کے مسائل کو اجاگر نہیں کیا جاتا. اس وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعات رونما ہو چکے ہیں. ابھی 4 دن قبل ایک جعفر آباد کے اندر انسیڈنٹ ہوا ہے آنر کے نام کے اوپر ہی. کیا خبر کسی کو پتہ بھی ہے؟ اگر رپورٹ ہوئی ہے تو میرے خیال میں اٹ ہیز فاؤنڈ لیسٹ ایئرز، بہت کم کانوں نے اس خبر کو سنا ہے، بہت ہی کم کانوں نے جعفر آباد انسیڈنٹ کی خبر کو سنا ہے. اس طرح کے متعدد واقعات پاکستان کے اندر میڈیا اگر رپورٹ کرتا بھی ہے تو زیادہ تر لوگوں کو اس حوالے سے نہیں پتہ ہوتا. تو یہ واقعہ کیونکہ سوشل میڈیا پر آ گیا، اس لیے اس لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ ہے کیا. تو سردار شیر باز خان جو ساتق زئی ہے، اس کی آج کورٹ سے آتے ہوئے جب انسداد دہشت گردی عدالت نے اس کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا اور 11 لوگوں کو گرفتار کیا اس کے ساتھ بلوچستان حکومت نے، تو اس انسان کی اب رونق اور تکبر دیکھیں چہرے کے اوپر کہ جیسے اس کو یقین ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں اس سسٹم کو، جو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ اس کے کانٹیکٹس ہیں. اس کے چہرے کے اوپر آپ کو وہ خود اعتمادی نظر آئے گی، وہ نخوت آلود، وہ تکبر تمطراق سے بھرا ہوا چہرہ آپ کو نظر آئے گا اس انسان کا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ وقت بتائے گا. یہ اداروں کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ یہ اس قتل کو کیسے ڈیل کرتے ہیں جو غیرت کے نام پر ہوا. میں اس کو غیرت کے نام کا قتل نہیں بولتا، میں اس کو غیرت کا قتل بولتا ہوں جو بغیرت لوگوں نے کیا ہے. یہ بغیرت، بے شرم، ڈھیٹ لوگوں نے غیرت کا قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو خون بہا ہے یہ غیرت کا بہا ہے، غیرت کے نام پر نہیں بہا. یہ انہوں نے پورے معاشرے کو شرمسار کروایا ہے. پورے معاشرے کے اندر انہوں نے جو اپنی یہ جعلی جو انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ان کی پگڑیوں کو پہلے اچھالا جائے. اس قسم کے جتنے بھی سردار ہیں، یہ تو واقعہ رپورٹ ہو گیا نا میڈیا کے اوپر، لیکن کئی ایسے واقعات ہیں جو مس رپورٹ ہوتے ہیں، انڈر رپورٹ ہوتے ہیں. آنر کلنگز جو پاکستان کے اندر ہوئی ہیں، ہم نے آپ کو ثنا یوسف والی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ 2024 کے اندر خالی 547 کیسز رپورٹ ہوئے تھے. یہ جو صرف رپورٹ ہوئے تھے. اب جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے ان کے علاقوں کے اندر کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کس طرح بچیوں کو، مردوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کس طرح ان کے ساتھ سوڈمائز کیا جاتا ہے، زیادتیاں کی جاتی ہیں چھوٹے بندوں کے ساتھ. 18 سال کی ایج تک یہاں چھوٹے بچے سیکشل کرائمز، جسے عرف عام کے اندر چھوکرا بازی، لونڈے بازی بولتے ہیں، اس سے بچتے ہیں. یہ وہ معاشرہ ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اور یہاں جو خواتین ہیں ان کو تو ایک ویسے ہی آپ کو پتہ ہے، ان کو تو سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا. ان کو تو رستے کا ایک پتھر، ایک اینٹ، ایک روڑا سمجھا جاتا ہے، جن کو ایسے پھڑکا دیا، آگے سے نکال دیا. ان کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. اس معاشرے کے اندر زیادہ تر ابھی بھی اس طرح کے چند گھرانے ہیں جو عورتوں کو بہت تکریم و عزت دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے، سماج کی، عورتوں کے لحاظ سے، بچوں کے لحاظ سے، انسان کی انڈیپینڈنٹ چوائسز کے لحاظ سے یہی حلیہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. خیر، اب تھوڑا سا ہم آگے آئیں گے، اس کی مزید تفصیلات میں جائیں گے. اس تفصیلات کے مطابق یہ 1.5 ماہ پرانا واقعہ ہے. عید الاضحیٰ کے اوپر پیش آیا تھا. یہ عید الاضحیٰ سے بھی 3 دن قبل
لیکن رپورٹ اب ہوا ہے سوشل میڈیا کی وائرلٹی کے بعد. ٹھیک ہے. اور تھانہ ہنہ جو ہے ایریا مسلونگ ڈسٹرکٹ کے پاس لگتا ہے, کوئٹہ کے آؤٹ اسکرٹس میں واقع ہے. یہ کوئٹہ, مسلونگ, نوشکی, یہ سارا ایریا میرا اپنا بھی پھرا ہوا ہے. تو میں اس ایگزیکٹ اس اسپاٹ کے اندر تو نہیں گیا ہوا, لیکن یہ مسلونگ کا ایریا میرا دیکھا ہوا ہے. تو وہاں کے قبائل کا جو طرز زندگی ہے میں اس سے بھی بخوبی واقف ہوں. اب اس سارے سلسلے کو اگر ہم دیکھیں, ان چیزوں کو جوڑیں, تو ہمیں نا کچھ سماجی برائیوں کی جو جڑیں ہیں نا, وہ ہمیں پیرنٹنگ, جس کی میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی بات کی تھی, اس کے اندر نظر آئیں گی. جو ہمارے سوسائٹل جس طرح کے یہاں پہ کانسیپٹس ہیں زندگی گزارنے کے, جو ہمیں یہاں پہ سوشل کوڈز دیے جاتے ہیں, اس کی برائیاں بھی اس کے اندر نظر آئیں گی. اسی کے اندر آپ کو نظر آئیں گی. آپ یہ دیکھ لیں کہ 4 واقعات ہوئے ہیں صرف اور صرف 1 سے 1.5 ماہ کے اندر 4 واقعات جو مشہور ہوئے ہیں. ثنا یوسف کا, عائشہ خان جو اداکارہ تھی ان کا, سب کی نوعیت الگ الگ تھی. تیسرے نمبر کے اوپر حمیرہ اصغر کا, جن کی ہم نے گزشتہ ویڈیو بنائی تھی. اور چوتھا یہ آج بانو ساتکزئی کا اور احسان سمولانی کا. اب خاص کر اگر ہم عورتوں کی بات کریں, تحفظ تو یہاں پہ مرد کو بھی اپنے آزادانہ فیصلہ لینے کا نہیں ہے, عورتوں کا تو کیا ہی پرسان حال ہوگا. اگر ہم عورتوں کی یہاں پر بات کریں, یہ 4 خواتین, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہوتا ہے عورت کے لیے سب سے محفوظ ہوتا ہے, کہ گھر کے اندر عورت رہے سب سے محفوظ ہوتی ہے. مجھے کوئی بندہ یہ بتائے کہ ثنا یوسف کا قتل اس کے گھر کے اندر آ کے ایک فیصلہ آباد کے لڑکے نے کیا تھا, اس کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. عائشہ خان کی جو لاش ہے سینئر اداکارہ کی, وہ ان کے اپنے گھر, اپنے فلیٹ سے ملی تھی, وہ محفوظ تھی وہاں پر. حمیرہ اصغر کی جو لاش ہے وہ ان کے اپنے فلیٹ سے ڈیفنس کراچی میں ملی تھی, وہ اپنے گھر میں محفوظ تھی. بانو ساتکزئی کو اس کے اپنے گھر والوں نے, جلال ساتکزئی جو اس کا بھائی ہے جو ابھی تک فرار ہے, انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا. کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرچہ دونوں فیملیز کی جانب سے درج نہیں کروایا گیا. تو یہ تو ہے آپ کے گھر عورت کی تحفظ. جو یہ لوگ ویڈیوز دیکھ بھی رہے ہیں ان کو بھی اندر ہی اندر, اب اوپر جو مرضی قسم کا وہ لبادہ اوڑھیں, وہ لیکن جانتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر بھی عورت کو کس تکریم کے سے دیکھا جاتا ہے, اگر تو وہ روایتی گھرانوں میں رہتے ہیں. اگر وہ کچھ پڑھ لکھ گئے ہیں, سمجھتے ہیں کہ عورت کو تعلیم دینا, عورت کو آبجیکٹ نہ سمجھنا, انسان سمجھنا, اس کی عزت اس کے انسان ہونے کی وجہ سے کرنا, اس کی عزت اس کے رشتوں کے ہونے کی وجہ سے نہ کرنا, وہ کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, اس سے زیادہ وہ ایک انسان ہے جس کی اپنی ایک الگ سے آئیڈینٹی ہے, پرسنل بھی سوشل بھی. یہ سب لوگ جب تک اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اس بات کو وہ نہیں سمجھ سکیں گے. اب اسی طرح کے کئی واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں, جس کے اندر کوہستان 2012 کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا دردناک قسم کا, جس کے اندر 4 خواتین جو صرف ایک ویڈیو کے اندر بیٹھی ہیں, اور ایک بندہ جو اس ویڈیو کے اندر ڈانس کر رہا ہے, اور ایک بندہ وہ جو ویڈیو فلم کر رہا ہے. یہ کسی عام ایک قبیلے کی ویڈیو تھی. اس ویڈیو کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو شاید پتہ ہوں گی, اور اگر نہیں پتہ تو میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. ان 4 خواتین کو بھی مار دیا گیا تھا اسی جرگے کے ایک فیصلے کے اندر. جو 2 بھائی وہ ویڈیو بنا رہے تھے, وہ چھوٹے تھے, ان کی ایج اتنی زیادہ نہیں تھی, ان کے بھائی نہیں تھے سگے, ایک اور قبیلے سے تھے وہ. خیر, ان 2 بھائیوں کے اور 3 بھائیوں کو مار دیا گیا. جو وہاں پہ ان کا کیس چلا رہا تھا بڑا بھائی, اس کو بھی مار دیا گیا, اور اس سے 2 بڑے بھائیوں کو بھی مار دیا گیا تھا. 2016 کے اندر قندیل بلوچ کا واقعہ تو سب کو یاد ہوگا. شادن لونڈ, ہمارے جو میرا ننیال ہے کوٹردوس کے ساتھ یہ علاقہ شادن لونڈ کا, وہاں پر 2016 کے اندر قندیل بلوچ کو جس طرح قتل کیا گیا, اور اس کا قاتل, اس کا سگا بھائی, ہی از بریدنگ فری رائٹ ناؤ, وہ آزاد ہے, اس کو کوئی کسی قسم کا اب خطرہ نہیں ہے, اس نے اپنی بہن کو مار دیے, آزاد ہے وہ اب. یہ حقیقت ہے اس معاشرے کی. تو اگر ہم تھوڑا سا اسٹیٹس کی طرف جائیں تو سب سے زیادہ جو واقعات ہیں آنر کلنگ کے وہ سندھ اور پنجاب کے اندر واقع ہوتے ہیں. اچھا, یہ تھوڑی سی بات ہے, میں ایک اور بھی کر دوں. ایک تو کنوکشن ریٹ بہت کم ہے, 0.4% ہے, یہ میں بات بتاتا چلوں. جو ایک مکمل اس کی ایک تھوڑی سی الگ بات میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں. 2-3 چیزیں جو سوشل میڈیا پر میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں, ہر بندے نے دیکھی ہیں آپ میں سے. ایک تو فیک نیوز کی آڑ میں جس طرح سے بانو ساتکزئی کے وہاں جانے کو فیئر لیس کہا گیا, ٹھیک ہے, وہاں جا کے اس کو یہ کہا گیا بہت دلیری سے, بہت بہادری سے اس نے جو ہے اپنے قاتلوں کو کہا آپ میرے ساتھ جو مرضی کریں. یہ میں نے اکثر پڑھے لکھے جرنلسٹ کو یہ کہتے دیکھا کہ شی واز فیئر لیس. او بھائی, وہ فیئر لیس نہیں تھی, وہ عدم تحفظ کا, لاچارگی کا, بے چارگی کا شکار تھی, بے یار و مددگاری کا شکار تھی. اس کو پتا تھا کہ اس درندہ صفت معاشرے کے اندر سوائے میرے خون کے
کچھ نہیں ہو سکتا. اس عدم تحفظ کو اپنی انہوں نے گلوریفائی کیا, عجیب سا کہ جی اس نے محبت میں یہ کر دیا تو وہ کر دیا, پتہ نہیں کیسی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور پھر میں تو حیران ہو گیا سن کے اوپر, لوگ کتنے ڈیسینسٹائز ہو گئے, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پھر ایک اور ایشو جو ہے نا, میں دوسرا ایڈریس کرتا چلوں, لیکن اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے ایک انتہائی اہم بات میں کروں گا. غور سے میری بات آپ نے سننی ہے. وہ بات یہ ہے کہ وطن, علاقے, زبان اور اپنے لوگوں سے محبت فطری ہوتی ہے, لیکن کوئی بھی چیز جو میرا شعوری انتخاب نہیں ہے, نہ وہ میرے لیے باعث فخر ہے, نہ وہ میرے لیے باعث شرم ہے. میں کس مذہب میں پیدا ہوا, کس علاقے میں پیدا ہوا, کس قبیلے میں پیدا ہوا, کس رنگت کا پیدا ہوا, یہ چیز میرے اختیار میں نہیں تھی. نہ یہ میرے لیے باعث فخر ہے, نہ یہ میرے لیے باعث شرم ہے. یہ بات میں پہلے کلیئر کر رہا ہوں. لیکن مین لینڈ پاکستان کے اندر جس طرح سے اس بلوچستان کے ایشو, یہ جو واقعہ ہوا ہے, اس کو کس طرح سے انہوں نے بلوچستان کے جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے اپنی محرومیوں کا رونا رو رہے ہیں, ان کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی. انتہائی غلط بھونڈی حرکت کی گئی. ٹھیک ہے, لوگوں یہ کہا کہ جی مہرنگ جو ہے نا وہ کنڈیم کرے. او بھائی وہ تو جیل میں ہے, وہ کہاں سے کنڈیم کرے. پھر بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اپنی ایک پریس ریلیز نکالی, کنڈیم کیا. اور ہر ذی شعور آدمی اس طرح کی جو درندگی ہوتی ہے اس کو کنڈیم نہیں کرتا. یہ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے, کنڈیم نہیں کرے گا اس چیز کو, اس کی مذمت ہی کرے گا. اس کو اس چیز سے جوڑنا کہ وہاں کی محرومیاں ہیں ہی نہیں اور یہ واقعات ہیں, سارا کچھ بلوچستان ہے اس طرح کا, بھائی اس طرح کا نہیں ہے. ان واقعات کی سب سے زیادہ جو شرح ہے وہ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر ہے, پھر یہ واقعات یہاں رونما ہوتے ہیں. یہ بڑی انڈرسٹوڈ بات ہے. جس طرح کے ہم معاشرے میں رہتے ہیں جنوبی ایشیا کے اندر, جہاں جس علاقے کے اندر آبادی زیادہ ہوگی, پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہوگی, وہیں اس طرح کے واقعات زیادہ ہوں گے. ہمارا معاشرے کے کورس کو کیا ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں, پتہ نہیں پھر بھی ہم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں. تو آخر میں 6 سوال ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ 6 سوال میرے خیال میں اس 7,96,096 مربع کلومیٹر کا جو ایریا ہے ہمارا پاکستان کا, جس کے اندر 4 صوبے ہیں, گلگت بلتستان بھی ہے اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر بھی ہے, اس میں رہنے والے ہر شہری کو ضرور سوچنے چاہیے اور پوچھنے چاہیے ارباب اقتدار سے, افسران بالا سے, اس واقعے کو اگر ہم خاص دیکھیں. پہلا یہ کہ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر رپورٹ ہونے کے بعد, سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے بعد ہی کیوں اس کے اوپر ایکشن لیا گیا. آپ کے ہاں تو سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں, آپ کے ہاں تو سوشل میڈیا کو ایک مختلف پارٹیز جو ہیں اس کو فتنہ قرار دیتی ہیں. تو پھر سوشل میڈیا ہی نہیں آپ کا سہارا دیا نا, سوشل میڈیا کے تھرو یہ آپ نے ٹریس کرنا شروع کیا نا ملزمان کو. پہلا تو تضاد آپ کا یہیں سے واضح ہو جاتا ہے. نمبر 2, ریٹ آف دا اسٹیٹ. جو بلوچستان ہے وہ ہائی سیکیورٹی زون ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر چاہے پاکستان کے جو کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے سیکیورٹی کے, وہاں وہ ان کی جو وہاں پہ استعداد کار ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ واقعہ رونما ہوا ہے. وہاں کی پولیس, وہاں کی ایف سی ان کے ہوتے ہوئے واقعہ رونما ہوا ہے. تو یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کے اوپر بھی بات آتی ہے. سرفراز بگٹی نے کہا ہے, جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں, کہ یہ دور دور ایریاز ہیں, یہاں پولیس نہیں جاتی. اتنے ہائیلی پروٹیکٹڈ سیکیورٹی انوائرمنٹ کے اندر بھی, جہاں پر اتنی زیادہ تعداد کے اندر وہاں پہ سیکیورٹی پرسنل ہیں, وہاں پہ پولیس کے لوگ ہیں, ملٹری کے لوگ ہیں, مختلف اداروں کے لوگ ہیں, اس کے باوجود بھی یہ واقعہ رونما نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ریٹ آف دا اسٹیٹ کے اوپر بھی بات آتی ہے, اگر ہم نواب اپنے سرفراز بگٹی کے بیان کو ہی یہاں پہ کوٹ کریں. تیسرا سوال, سردار کے جو کنیکشنز ہیں, شیر باز صادق زئی کے جو کنیکشنز ہیں ہائی آفیسز میں, کیا یہ اس کو بچائیں گے یا اس کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے, جس طرح سرفراز بگٹی نے کہا ہے. یہ بہت ضروری سوال ہے. سب سے زیادہ ضروری سوال شاید یہی ہے کہ یہ بھی آیا شاہ رخ جتوئی کی طرح اس طرح وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر آئے گا, یا اب ظاہر جعفر جو ہے اس کی طرح بہانے مارے گا کہ میری صحت خراب ہے اور مجھے چھوڑ دیا جائے, کہ میں نور مقدم کا گلا گھونٹوں, گلا کاٹوں اور مجھے چھوڑ دیا جائے. یہ اس کی طرح بہانے مارے گا, شاہ رخ جتوئی کی طرح وکٹری کا سائن دیتے ہوئے باہر آئے گا, یا پھر اس کو واقعتاً وہ سزا دی جائے گی جو پورا معاشرہ جس کی ڈیمانڈ کرتا ہے. چوتھا سوال, سردار عبد الرحمان خان کھتران فروری 2023 کے اندر اس کی پرائیویٹ جیلز کے اندر سے لاشیں برآمد ہوئی تھیں.
وہ بندہ ہر حکومت کے اندر وزیر ہوتا ہے، ہر حکومت کے اندر جو بلوچستان کی بنتی ہے، ہر ایویڈنسز دیے گئے، سارا کچھ دیا گیا. اگر سردار عبد الرحمان خان کھتران کے ساتھ ابھی تک یہ معاملہ نہیں ہو سکا اور وہ ابھی بھی پروونشل گورنمنٹ کے اندر ہے، رولنگ پارٹی کے اندر ہے، تو پھر مجھے تو ڈاؤٹس ہیں اور ہر انسان کو ہونے چاہیے کہ سردار ساتکزئی صاحب جو ہیں یہ جو بے غیرت شخص ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اگر ہم پاکستان کا نظام دیکھیں تو. نمبر 5، جو جعفر آباد کا انسیڈنٹ ہوا ہے یہ 3-4 روز قبل، اس کے اوپر کہاں تک سزا دی گئی ہے؟ ملزمان کو پکڑا گیا ہے؟ اور اگر پکڑا گیا ہے تو ریمانڈز وغیرہ کے بعد بات آگے کہاں تک پہنچی ہے؟ اس کا جواب بھی دینا چاہیے. اور نمبر 6، یہ شاید جتنی میں نے اب تک آپ سے بات چیت کی ہے اس کا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ نقطہ ہے، لیجیٹیمیسی آف بلوچستان گورنمنٹ. بلوچستان کی کیا جو موجودہ حکومت ہے، کیا وہ حقیقی طور کے اوپر وہاں کے لوگوں کی ترجمان ہے؟ یہ آپ بلوچستان کے بسنے والے جو لوگ ہیں، آیا وہ بلوچ ہیں، آیا وہ پشتون ہیں، یہ آپ ان سے جا کر یا آپ کے رابطے میں ہیں تو ان سے ضرور پوچھیے گا. تو یہ سوال جو میں نے 6 چھوڑے ہیں یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، یہ ضرور اپنے اندر جھانکیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں سے پوچھیے گا اور ہمارے ساتھ کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ.